الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اس سال کے عاشورہ محرم میں اس فرش عزائے سید الشہداء کو آباد کرنے کی جو صلاحی توفیق ہمیں نصیب ہوئی، اس سلسلے میں غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور کربلا کے عنوان سے ہم نے مطالب کو آپ کی خدمت میں تقدیم کیا۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یاسین کی 9 نمبر آیت کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے بالکل سامنے رکاوٹ کو قرار دیا۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور بالکل ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کو قرار دیا۔ آگے اور پیچھے رکاوٹیں بنانے کے بعد فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ بھی دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس اب یہ دیکھنے والے نہیں۔ آپ کی خدمت میں نے اس بات کو بار بار عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان افراد کو اندھا نہیں کر رہا،
ان افراد سے اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کا نور نہیں چھین رہا. آنکھیں دی ہوئی ہیں، لہم اعین، آنکھیں ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود لا یبصرون بہا، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی یہ دیکھنے والے نہیں. خود بصارت میں اس وقت انسان کی کمی آتی ہے کہ جب وہ اپنی توجہ کو کم کرے، اس کا دھیان کسی اور طرف ہو جائے. اس دھیان کے کسی اور طرف ہونے کے نتیجے میں بعض اوقات اسے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بھی دکھائی نہیں دیتی. اب جیسے جیسے حقیقتیں بلند ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح سے ان حقیقتوں میں غیب کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے نچلی سطح کے عنوان سے. ہر وہ شے جو اپنی حقیقت میں بلند ہے، بالا ہے، افضل ہے، وہ نچلی سطح کے عنوان سے اس کی نسبت غیب میں ہوتی ہے. لہذا مومن کی علامات میں جو علامات ہیں، ایک علامت کیا فرمائی؟ کہا یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر ایمان رکھتا. کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی نسبت ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو غیب میں رکھتا ہے، لیکن جسے چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے. پس غیب ہر ایک کی نسبت ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ جس کی جتنی توجہ کم ہے اس کے لیے غیب کی کیفیت اتنی زیادہ شدید ہوتی چلی جاتی. لہذا بعض پڑھے لکھے افراد جن کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، حالات اور واقعات پر ان کی نظر زیادہ ہوتی ہے، وہ حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات جو اپنا تجزیہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آئندہ کے حالات بھی دیکھ رہے، جبکہ وہ حالات آئندہ کے دیکھ نہیں رہے ہوتے. انہوں نے صرف اپنے علم کے ذریعے سے، انسانی تجربات کے ذریعے سے، پیش آنے والے واقعات کے ذریعے سے تحلیل، تجزیہ، یہ تمام صلاحیتیں شامل کیں اور کسی ایک چیز کے بارے میں پہلے سے خبر دی کہ ایسا ہوگا. اب یہ ان کا چونکہ علم اور توجہ زیادہ ہے، لہذا یہ اس مرحلے تک اپنے آپ کو لے آتے ہیں کہ بعض واقعات کے بارے میں پہلے سے بتا دیں. چھوٹی سی مثال اس کی اور دوں میں. ہمارا مثلا بارش بتانے کا جو ادارہ ہے، موسمیات کا جو ادارہ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس دن بارش متوقع ہے. اگر آپ بعض ویسٹرن کنٹریز میں، مغرب کی دنیا میں جائیں گے، حتیٰ وہاں پر بعض ممالک میں آپ کو ٹائم بھی بتا دیں گے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک بارش ہوگی. اب جب انسان یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو بعض اوقات اگر متوجہ نہ ہو، آج تو یہ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں کہ ہر ایک کو پتہ لگ گئیں، لیکن انسان تعجب کرتا ہے اگر متوجہ نہ ہو کہ بھئی ان کو کیسے پتہ لگا کہ بارش ہوگی. قدیم زمانے میں بارش ہونے کی خبر کو بھی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اللہ ہی کا کام ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا. لیکن آج جب علم بڑھا لوگوں کا تو پتہ لگا نہیں، اللہ اگر علم دیں تو پھر انسان معلوم کر سکتا ہے. تو اتنا فرق تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر انسان علم کی سطح کو بڑھا لے تو جو بہت ساروں کی نسبت غیب ہوتا ہے یہ اس کا عالم ہو جاتا ہے. تو اب اگر اللہ کسی کو اتنا علم عطا کر دے کہ اس کے علم کی کوئی حد نہ ہو تو وہ بھی بتا سکتا ہے جو کوئی اور نہیں بتا سکتا. علم کی کیفیت ہے. اگر علم بڑھ جائے، کسی کے علم میں اضافہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے علم کے اعتبار سے بتا سکتا ہے. اب یہ جو علم کے ذریعے سے ہماری اصل جو چیز اس کے اندر وہ ہے توجہ. لہذا اب جیسے دوسری مثال آپ کی اس کو دوں میں کہ جیسے جیسے انسان میں بلندی پیدا ہوتی جاتی ہے اس کی نظر کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. اب جیسے جیسے انسان کی نظر کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اس کو وہ بہت ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے اسے نظر
نہیں آ رہی ہو۔ مثلاً آپ کبھی کسی پہاڑی علاقے میں جائیں، آپ پہاڑ کو ایک مرتبہ اطراف کو دیکھیں گے جہاں آپ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ پہاڑ پر بلندی پر جاتے جائیں گے اور ہر مرتبہ مڑ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کی نظر کا جب دائرہ وسیع ہوگا تو بہت کچھ آپ کو وہ دکھائی دے گا جو پہلے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں پر صرف 1 منٹ کا میں وقت آپ سے لے کر ایک چیز بیان کروں گا اور پھر تیزی کے ساتھ آگے پڑھوں گا۔ بعض مقامات ہمارے قرآن کی نگاہ میں ایسے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پروردگار عالم بعض چیزوں کی نسبت ریپیٹیشن کر رہا ہے، قرآن میں بار بار ایک ہی جملے کو تکرار کر رہا ہے۔ مثلا سب سے زیادہ یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے سورہ مبارکہ رحمان میں، کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ نعمتوں کو بیان کرتا ہے، پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر کچھ نعمتوں کو ذکر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ماشاءاللہ سورہ رحمان میں یہ اللہ نے اتنی مرتبہ تکرار کی ہے کہ انسان 1 یا 2 مرتبہ اگر سورہ رحمان پڑھا ہوا ہو، کچھ اور یاد ہو یا نہ ہو، اسے یہ جملہ یاد ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ یاد ہونے کے باوجود بھی انسان ایسا ہے کہ پھر بھی خدا کی نعمتوں کا انکار کرنے والا اور اس کی تکذیب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یہ بار بار پروردگار ہر 2 جملوں کے بعد، ہر 2 نعمتوں کے بعد بیان کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ ہم ہیں جو چونکہ نیچے سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر نعمت کے بعد پروردگار، ہر نعمت کے بعد پروردگار ایک ہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہے۔ ہم نچلی سطح پر ہیں، اور اس نچلی سطح کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ان نعمتوں کی حقیقت چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بتا رہا ہے، ان کی کیفیت نعمت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 دریا مل رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کہیں دنیا میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر 2 سمندر آ کر یا 2 دریا آ کر ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی چیز ہے جسے اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب جب تک مجھے یہ 2 دریا پانی کے نظر آتے رہیں گے، میں کھڑے ہو کر سوچتا رہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا۔ ٹھیک ہے، نعمت ہے اللہ کی، لیکن کہہ رہا ہے تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل اس دریا سے ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ لہذا چونکہ ہمیں نعمت کی پہچان نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ بار بار ایک ہی نعمت کو کچھ نعمتوں کو ذکر کر کے ایک ہی جملہ ہم سے کیوں بار بار دہروا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر واقعاً انسان سورہ رحمان کے مطالب کو سمجھنا شروع ہو جائے تو ہر نعمت کا جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اس نعمت کی حقیقت کو اگر سمجھ جائے تو اس کا ایک درجہ خود بخود بلند ہوگا۔ اگر واقعاً وہ سورہ رحمان کی تفسیر کو سمجھ جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ ہر مقام کو اللہ نے انسان کی معرفت کا ایک مقام قرار دیا ہے۔ لہذا اگر سورہ رحمان کو اس کی اس حقیقی تفسیر کے ساتھ سمجھے گا تو ہر آیت، ہر نعمت کے تذکرے پر اسے خود محسوس ہوگا کہ یہ اللہ نے جس معرفت کو بیان کیا، جس نعمت کو بیان کیا ہے، اس درجہ معرفت پہ آنے کے بعد خود اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ، خود بخود نکلے گا۔ لہذا نہ نکلے سبحان اللہ تو خدا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لہذا جیسے جیسے انسان کا یہ درجہ بڑھتا ہے، لہذا ائمہ نے بعض مقامات پر اشارہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں متوجہ کرے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی عقل کی وجہ سے چیزوں کے جو نام لیتا ہے وہ ایسے ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ اگر خدا نام کسی اور چیزوں کے لیتا، مثلا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک حور کا تذکرہ کیا، 1400 سال سے مسلمان لگے ہوئے ہیں، آج تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ ہوتی کیا ہے۔
آج تک مسلمان سمجھ نہیں پائے کہ یہ حور جو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایگزیکٹلی ہوگی کیا، نہیں سمجھ پائے. ایک لفظ اللہ نے ایسا استعمال کیا کہ نہیں سمجھ میں آیا ان کو. آج تک پریشان ہیں کہ یہ ہوگی کیا، کیسی ہوگی، نہیں سمجھ پائے. لہذا اللہ نے اکثر نعمتوں کے لیے دنیا کے استعارے استعمال کیے ہیں، باقی انسان کی عقل اور معرفت پر چھوڑ دیا ہے. اب اگر کسی کو دو پانی کے دریا ملنا نعمت لگ رہی ہے تو وہ یہ پانی کو دیکھ کر ہی پھر کھڑا ہو کر یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ کہہ تو دیا اللہ نے، میں سبحان اللہ کہہ بھی رہا ہوں، لیکن ان دو دریا اور ان کے درمیان جب یہ ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے لولو و مرجان پیدا ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ائمہ نے جب اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا تو کہا یہ غور کرو، اللہ نے جن دریاؤں کی بات کی ہے وہ پانی کے دریا نہیں ہیں، ایک نبوت کا دریا ہے، ایک ولایت کا دریا ہے. اور یہ دریا جہاں آ کر ملتے ہیں، مرج البحرین، جس جگہ پر آ کر دونوں مرج ہوتے ہیں، وہ مرج ہونے کی جگہ، ان کے ملنے کی جگہ، یلتقیان، جہاں پر آ کر انہوں نے ملنا ہے، اسے چادر کسا کہتے ہیں. بعض نے تعبیر کیا کی، کہا نہیں، اس سے مراد اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ مرج البحرین یلتقیان جہاں کہاں گیا. فرمایا ایک دریا کو عصمت کا دریا کہتے ہیں جو سیدہ کہلاتی ہے، ایک ولایت کا دریا ہے جسے امیر المؤمنین کہتے ہیں. جب یہ دو دریا ملتے ہیں تو جو لؤلؤ و مرجان نکلتے ہیں، ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں. عزیزان من، اب جو یہ اشارہ ائمہ نے ہمیں اور آپ کو کر کے دیا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ائمہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اپنی معرفت اور توجہ کو بلند نہیں کرو گے، ابھی بھی یہ بتا تو دیا ہمیں کہ مرج البحرین یلتقیان سے یہ مراد ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کو اس کی کمال معرفت کے ساتھ درک کرنا، اس مقام تک پہنچنا وقت چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے علم میں، اپنے معرفت میں اضافہ کرے. لیکن عزیزوں یاد رکھیے گا، یہ علم، یہ معرفت، یہ ساری کی ساری وہ نہیں ہے جو کتاب سے آنی ہے، یہ ساری کی ساری وہ نہیں ہے جو تقریر سے آنی ہے. مثلا آپ نے سوچا کہ بھئی ہم نے مولوی صاحب کو سن لیا، اب ہمیں یہ معرفت حاصل ہو گئی، ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ دو دریا، ایک عصمت کا دریا، ایک ولایت کا دریا، یا ایک نبوت کا دریا اور ایک امامت کا دریا، چلے گئے. ان کے ملنے کا معنی کیا ہے، اس لولو و مرجان سے مراد کیا ہے، امام حسین اور امام حسن کے نام پہ نعرہ لگا دیا تو کیا وہ واقعاً مرحلہ حاصل ہو گیا جو اہل بیت ہم سے چاہتے تھے؟ یہاں تک لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کے لیے ایسی معرفت ایجاد کرو جو عمل کی صورت میں تمہارے وجود سے ظہور کرے. اصل جو مقصد ہے امامت کا، میں نے اپنی تقریروں میں، چونکہ میں خلاصے کی طرف جا رہا ہوں، اختتامی گفتگو کی طرف جا رہا ہوں، میں نے یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ ائمہ کا اصل کام یہ ہے کہ ائمہ اپنے ان تمام فضائل و کمالات اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقامات عطا کیے ہیں، ان تمام کمالات کو جن کے ذریعے سے ظہور دیں گے وہ انہی کے محبین اور ان کے شیعہ ہیں. لہٰذا ائمہ چاہتے کیا ہیں؟ ہر ایک کے لیے امام یہ چاہتے ہیں، امام کی اپنی خواہش کیا ہے کہ میرا ہر شیعہ سلمان بن کے نکلے، میرا ہر شیعہ ابو ذر بن کے نکلے، میرے لیے ہر بندہ مالک اشتر بن کر نکلے. اصل امام کیا چاہتے ہیں یہ. اب اس کے لیے کہ امام ہم سے یہ چاہتے ہیں، میرے اور آپ کا کام کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی عام سطح سے بلند کرنا پڑے گا. اب ایک مرحلہ اس میں علم ہے، ایک مرحلہ کتاب ہے، ایک مرحلہ اس کے اندر یہ مجالس، یہ درس، یہ سارے کے سارے سلسلے، تاکہ ہمارے ذہنوں کو آمادہ کیا جائے. دوسرا مرحلہ عمل کی صورت میں ہے. اب اس قدر تو محبت اہل بیت کی ہمارے دل میں آ گئی، ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے عزاداری کی شکل میں اپنے آپ کو اہل بیت پر قربان کرنے کا درس حاصل کر لیا. عزاداری کی کیفیات کے ساتھ، عزاداری میں گرمی میں، سردی میں، طوفان میں بم پھوٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن ہم عزاداری سے ہاتھ اٹھانے والے. خب یہ وفاداری یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اندر اس سے آگے بڑھنے کی بھی صلاحیت موجود ہے. بھئی یہاں تک آ گئے نا، اس کا معنی کیا ہے
اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر اس سے آگے بڑھنے کی بھی صلاحیت ہے. اب وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ ائمہ نے خود بیان کیا. فرمایا یہ صلاحیت تمہارے اندر اس وقت ایجاد ہوگی جب ہماری محبت تمہیں گناہ سے روکنا شروع کرے گی. یا رسول اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، لہذا حقیقی شیعہ، حقیقی محبت کرنے والے اہل بیت نے کس کو بیان کیا؟ کہ جو اہل بیت اطہار کی نسبت. ہم اگر محبت اہل بیت کو اس درجے پر لے کر آئیں، اس محبت کو عملی اپنی زندگی میں ڈھالنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں اہل بیت کی محبت سے اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر وہ طہارت ایجاد کروں جس طہارت کے ساتھ اللہ نے اہل بیت کو بھیجا ہے. اب غور کیجئے گا، کل میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ جب انسان میں کفر ایجاد ہوتا ہے، شرک ایجاد ہوتا ہے، تو یہ کفر اور شرک اس کے بدن کے اندر بھی نجاست کو پیدا کر دیتا ہے. کافر نجس ہو جاتا ہے، مشرک نجس ہو جاتا ہے. اس کا یہ نجس ہونا، اس کے یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہونا ہی دوسری شکل میں جب ظہور کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اہل بیت سے خود بخود دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دور رکھنے کا ارادہ اللہ نے کیا ہوا ہے. اللہ نے ارادہ کیا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھے گا. اب ایک سوال ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی آ جائے گا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن مجلس کے آس پاس بھی پھٹکتے ہوئے کبھی دکھائی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کافر کے گھرانے میں بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن فرش عزا پر ماتم کی صف میں دکھائی دے رہے ہو. تو اب کیا کریں؟ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو کفر اور رجس کی کیفیت ہے، یہ جو اللہ نے تقسیم کیا ہے، کسی کو مومن گھرانے میں پیدا کر دیا، کسی کو اللہ نے کافر گھرانے میں پیدا کیا. انشاءاللہ کبھی عقائد کی محض تفصیل سے ہوگی تو عرض کروں گا کہ یہ بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کسی مومن گھرانے میں پیدا کیا، کسی کو کسی کافر گھرانے میں پیدا کیا، یہ بغیر وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے، اللہ کی عدالت موجود ہے. کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی اللہ نے امتحان، اسی لیے عالم ذر میں، عالم ارواح میں امتحانات کی ایک بحث ہے. وہاں کا امتحان نتیجہ بنتا ہے دنیا میں آپ کے اور میرے لیے یہ طے کرنا کہ میں اور آپ کہاں پیدا ہوں گے، کس زمانے میں پیدا ہوں گے، یہ وہاں طے ہوتا ہے. اس کے بعد لیکن عدالت کا تقاضا کیا ہے کہ اس امتحان کا نتیجہ جب دنیا میں آیا ہے تو اب اللہ عادل ہے. دنیا کو اس نے نتیجے کی جگہ نہیں رکھا، دنیا کو اس نے امتحان کی جگہ رکھا ہوا ہے. لہٰذا اب دنیا میں عدالت کا تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو کہیں پیدا کر دیا تو یہ پیدا کرنا کسی بھی جگہ پر نہ کسی کو مومن بناتا ہے نہ کسی کو کافر بناتا ہے. ہم اس وجہ سے مومن نہیں ہیں کہ ہم مومن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم جب اپنے ایمان کا امتحان دیں گے تو ہم مومن کہلائیں گے. یہ خدا کا سیدھا سیدھا قانون ہے. اسی وجہ سے ہم تمام عالم اسلام میں اپنے بھائیوں کو عام طور پر یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالی اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ خدا زبان کے اسلام کو اسلام قبول نہیں کرتا، زبان کے ایمان کو ایمان کے طور پر قبول نہیں کرتا. اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سب سے زیادہ ممبر پہ میں نے جس آیت کو آج تک دہرایا ہے وہ یہی سورہ مبارک عنکبوت کی 2 نمبر آیت ہے. اور سب سے زیادہ اس آیت کو دہراتا اس لیے ہوں تاکہ ہم سب میں یہ بیداری پیدا ہو جائے کہ زبان کا ایمان ایمان نہیں ہے. جب اللہ امتحان لے گا اور انسان اس امتحان میں اپنے ایمان کو ثابت کرے گا تو مومن کہلائے گا. اب اللہ نے یہ جو تقسیم کر دی، کسی کو مومن بنا دیا، کسی کو کافر کے گھرانے میں پیدا کیا، تو اب ہوشیار ہو جاؤ. جس کو اللہ نے جتنی آسانیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور اس کا امتحان بھی سخت ہے. اور جس کو اللہ نے
جتنے مشکلات میں پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ نے اتنی ہی آسانیاں خلق کی ہیں، اس کے لیے اتنی آسانیاں خلق۔ مثلا کبھی آپ اب کربلا کو 2 منٹ کے لیے نظر میں رکھیں، واقعات چیزیں بہت ساری آپ کی نظر میں ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ہمارے لیے گفتگو آسان ہو جاتی ہے۔ کیا کربلا میں پہنچنے والے جو افراد ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں؟ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو بڑی مشکل سے کوفہ سے نکل کر امام حسین تک پہنچے۔ مثلا جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، جناب مسلم ابن عوسجہ ہیں، ہلال بن نافع ہیں، اس طرح کے اصحاب امام حسین۔ کیا کوفے میں صرف حبیب ابن مظاہر ہیں جو عالم ہیں، شیعہ ہے؟ کیا صرف کوفے میں حضرت مسلم ہیں جو کہ شیعہ ہیں؟ کوفہ میں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ موجود تھے۔ ان میں سے کتنے کربلا پہنچ سکے؟ کتنے آ سکے؟ کوفے سے آنے والے، البتہ جو کوفے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 40 سے آس پاس، 40 کے لگ بھگ۔ ان 40 میں سب غور سے سنیے گا، تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ ان 40 میں سے 23 افراد وہ ہیں جو شب عاشور امام سے آ کر ملحق ہوئے ہیں۔ 23 کون ہے؟ 23 کون ہے جو شب عاشورہ کے؟ کون تھے یہ لشکر کے سپاہی تھے ابن زیاد کے، یہ دوسرے تھے، کوفی تھے، شیعہ نہیں تھے۔ ان کو ابن زیاد کے لشکر میں یہ 23 افراد تیار کیے تھے کہ تم جاؤ اور بڑی خاموشی کے ساتھ جاسوسی کرو کہ شب عاشور میں امام حسین اور آپ کے اصحاب صبح کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں، تمہارا کام کیا ہے، جاؤ جاسوسی کرو۔ جب یہ جاسوس پہنچے ہیں اور دبے قدموں سے امام حسین اور اصحاب کی انہوں نے باتیں سنی تو یہ 23 کے 23 منقلب ہو گئے۔ 23 کے 23 منقلب ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کو اصحاب کیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ بھئی ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے امام کے اصحاب میں جو بنی ہاشم ہیں۔ اب بنی ہاشم کی تعداد بھی نکال دیں، 23 ان افراد کی بھی نکال دیں تو پیچھے کتنے بچے ہیں؟ کتنے بچے ہیں؟ 40 میں سے 23 تو یہی نکال دو تو پیچھے کتنے بچے ہیں؟ 17 18۔ یہ 17 18 ان میں وہاب کلبی الگ، زہیر قین الگ، یہ وہ ہیں جن کو راستے میں امام نے لیا ہے۔ تو کرتے کرتے کوفہ سے جو باقاعدہ آنے والے افراد ہیں ان کی تعداد 8 یا 9 سے زیادہ نہیں۔ کون سے؟ جو شیعہ ہیں امام کے باقاعدہ۔ یہ 23 کوفی ہیں مگر کون ہیں؟ عمر سعد کے لشکر میں۔ انہوں نے آنے کے بعد جب اصحاب امام کی گفتگو سنی اور انہوں نے محسوس کیا کہ اصل مومن تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جاسوسی پر ہمیں بھیجا گیا تھا، لہذا یہ منقلب ہوئے۔ اور منقلب ہونے کے بعد انہوں نے کچھ آوازیں نکلی، امام کے اصحاب جاگے، انہوں نے یعنی متوجہ ہوئے، ان کو لے کر امام کے پاس آئے۔ انہوں نے امام سے پوچھا مولا کیا اب بھی توبہ ممکن ہے؟ امام نے کہا بالکل، لیکن یاد رکھو حسین کے ساتھ آنے کا مطلب موت اور شہادت ہے۔ کہا مولا اب جو ایمان آپ سے اتنی دیر میں سن لیا ہے اس کے بعد شہادت چاہیے اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ منقلب ہوئے میں۔ سوال یہ ہے عزیزان من، سوال یہ ہے یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ابھی تک 3 دن سے پانی بند کر کے عمر سعد کے لشکر میں ہیں، ہور بھی اسی طرح سے پلٹ کر آئے ہیں، اپنا بیٹا اور اپنا غلام بھی اسی طرح لے کر آئے ہیں۔ کوفے سے امام کے وہ اصحاب خاص طور پہ جن کو امام نے خط لکھ کر بلایا ہے، وہ کہ جس کو امام نے اپنے خاص شیعہ ہونے کے، اسی وجہ سے یاد رکھیے گا اصحاب امام حسین میں ہمیں سب کے نام معلوم نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب برابر کی معرفت کے ساتھ نہیں آئے، یہ ماننا پڑے گا۔ ان میں سے بہت سارے ابھی وہ ہیں جو اب آ کر امام سے ملے، یہ کوفہ میں شیعہ نہیں تھے، یہ یہاں آ کر ہوئے ہیں۔
کوفے کے شیعوں میں سے کتنے آئے ہیں؟ 7. وہ جو کہ شیعہ تھے، عالم تھے، جانتے تھے، 7 یا 8 افراد. ان 7 یا 8 افراد کے بارے میں آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ افراد تھے کہ جو نماز عشاء جس وضو سے کرتے تھے 40 سال تک اسی وضو سے نماز فجر پڑھتے رہے تھے. کون ہے یہ وہ ہیں جو شیعہ ہیں. شیعہ کو امام تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے فجر پڑھے گا، تب وہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ امام کی خدمت میں آئے گا. اسی طرح سے بعض روایات کہتی ہیں کہ 9 محرم کو امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جس کی گردن پر کسی کا حق ہو اور اس نے نہ دیا ہو؟ تو فرمایا 2 اصحاب امام کے کھڑے ہوئے، دونوں نے کہا ہماری گردن پہ قرض ہے. امام نے پوچھا ہاں بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مولا قرض لیا تھا لیکن پیسے ہی نہیں ہیں، ادا نہیں کر پایا ہوں اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں، نہیں کر سکا میں پیسے جمع، نہیں ہو سکا. پھر یہاں آ گیا. تم نے کیا کیا؟ کہا مولا پیسے تھے دیے نہیں میں نے، ابھی تک دے نہیں سکا میں. جس کے پاس پیسے نہیں تھے امام نے کہا تیرا قرض میں ادا کروں گا، میری ذمہ داری. لیکن جس نے پاس پیسے تھے اس نے دیے نہیں. امام نے کہا تو جا اور جا کر اپنا قرض ادا کر، اگر تیرا نصیب ہوا تو واپس آ کر شہداء میں شامل ہو جائے گا، ورنہ کوئی ضمانت نہیں. کیوں؟ امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا صحابی کربلا کا شہید وہ نہیں ہو سکتا جو اپنی گردن پر کسی اور کا حق رکھتا ہو، نہیں ہو سکتا. پر جس میں توان نہیں تھی، جو نہیں دے سکتا تھا، اس کا امام نے دیا. جس نے سستی کی تھی امام نے کیا کہا؟ اب مجھے نہیں معلوم، تاریخ خاموش ہے یہاں پہ کہ یہ واپس پہنچ سکا یا نہیں. لیکن اب غور کرنا، اپنے شیعوں سے سختی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جن کو پہلے سے پتا ہے حسین کون ہے ان سے توقع بھی زیادہ ہے، لیکن زہیرقین سے توقع نہیں ہے امام کو، وہاب کلبی سے توقع نہیں ہے امام کو. کیوں؟ جو وہاب جانتا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اس کو صرف تھوڑا سا امام نے حق کی طرف متوجہ کیا، وہ متوجہ ہوا. جو کل تک عیسائی تھا 6 دن کے بعد اسلام میں علیہ السلام کی منزل پر پہنچا. اس کے لیے اتنی توجہ کافی ہے. ہور لشکر کا سالار ہے، اس کے پاس پورا لشکر ہے، سردار لشکر ہے. وہ ہور کے لیے کتنا کافی ہے کہ شب عاشور متوجہ ہو جائے کہ حسین حق پر ہے. پھر اس کے بعد بس اتنی سی توجہ کافی ہے. ہر اپنی آخری، میں بار بار کہتا ہوں، آخری نماز ہر نے اپنی کہاں پڑھی؟ یزید کے لشکر میں، عمر سعد کے لشکر میں. آخری نماز وہاں پڑھی ہے، لیکن اتنی سی توجہ کافی ہے، ہر علیہ السلام پر پہنچ جائے گا. کیوں؟ ہر کا دائرہ چھوٹا ہے. ہر کو اللہ نے شیعہ گھر میں پیدا نہیں کیا، زہیرقین کو اللہ نے شیعہ گھر میں پیدا نہیں کیا، وہاب کلبی کو اللہ نے شیعہ گھر میں پیدا. اب جو کوفہ کے شیعہ تھے، بڑے بڑے نام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، یعنی یہ تعداد ہے. یہ تعداد وہ ہے جو بعد میں قیام توابین میں اپنی توبہ کرتے ہوئے ہی شہید ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ سارے وہ تھے جو امام حسین پر بھی اپنی جان نچھاور کر سکتے تھے. قیام توابین میں بھی انہوں نے دین کی خاطر ہی اپنی جان قربان کی. لیکن کیا چیز کمی تھی کہ یہی سارے کربلا میں امام حسین تک نہیں پہنچ سکے؟ سوال صرف اتنا ہے عزیزوں. یہ سب شیعہ ہیں، اور ایسے شیعہ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. یقیناً خدا کے نزدیک ان کی قربانی، ان کے تمام مقامات محفوظ. لیکن کیا یہ شہدائے کربلا میں آئے؟ تو اب مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ یہ جو شہدائے کربلا تک پہنچ گیا شیعہ ہو کر، اب امام زمانہ کے دور میں کیا ہوگا؟ یقین کریں یہ بحث ہے. لہذا
امام کی نسبت جو آیت استعمال ہوئی اور امام کی زیارت آل یاسین کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت کے لیے سب سے زیادہ معروف زیارت ہے، اور آج جمعے کا دن بھی ہے، کم از کم جمعے کے دن حضرت کی یہ زیارت ضرور پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اور دعا اور زیارت کا طریقہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پڑھنی نہیں ہے، سمجھ کر عمل کرنا، تب یہ اثر دکھاتے ہیں۔ زیارت آل یاسین میں اس آیت کے الفاظ کو استعمال کیا گیا کہ جب یہ آیت ظاہر ہوگی، قرآن کی جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ جب ہماری یہ آیت ظاہر ہوگی تب کیا ہوگا؟ لا ینفع نفسا، کسی بھی نفس کو فائدہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرہ۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب ہماری نشانی ظاہر ہوگی تو کسی کو بھی اس کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا مگر یہ کہ یا پہلے سے ایمان لایا ہو یا اپنے ایمان کے اندر اس نے خیر کو کسب کیا ہو۔ بس دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو امام کے ظہور سے پہلے اگر متوجہ ہو گئے، دل ان کے مائل ہو گئے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کوئی الہی نظام، کوئی معصوم امام ہونا چاہیے، تو امام کے ظہور کے بعد یہ فوراً ملحق ہو جائیں گے۔ لیکن امام کے آنے کے بعد، سب کچھ ہو جانے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو ایمان تو لا چکا تھا لیکن اس نے اس اپنے ایمان کے اندر خیر کو کسب نہیں کیا تھا۔ اب یہ خیر کیا ہے؟ ایمان کے اندر خیر کو کسب کرنا، اگر نہیں کیا یہ بھی امام کے ساتھ ملحق نہیں ہو سکیں گے۔ اسی چیز کو کربلا نے ظہور دیا کہ کربلا میں جو کربلا برپا ہونے سے پہلے ایمان لے آیا، آخری مرحلے میں بھی لے آیا، وہ امام کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ ایک مقام اور آگے لے کے جاؤں آپ کو، ہور کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو عصر عاشور امام کی شہادت سے پہلے آ کر امام سے ملے ہیں۔ دو بھائی ہیں جن کے بارے میں روایات کہتی ہیں یہ دو بھائی، کون سا وقت ہے؟ جب امام حسین تنہا رہ کر اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، سب کو شہید کرا چکے ہیں امام، اب اپنی آخری جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں یہ دونوں امام پر حملہ کرتے ہوئے پلاننگ کر کے آئے ہیں کہ تم ادھر سے آنا، میں ادھر سے آؤں گا، اور جب اس پلاننگ کے تحت امام کے نزدیک پہنچے تو دونوں کے کانوں میں امام کی مناجات کی آواز گئی۔ امام جنگ بھی لڑ رہے ہیں، خدا سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس جنگ کی کیفیت میں، اس مناجات کو سننے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کون ہے جو اپنا علی اکبر قربان کر کے بھی خدا کو ایسے پکار رہا ہے، جو اپنا عباس قربان کر کے بھی، جو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی اس کا خدا پر ایسا ایمان ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فیصلہ کیا، وہیں پلٹ کر امام کے نزدیک آئے، حملہ کرنے کے بجائے کہا مولا ہمیں تو کہا تھا کہ حسین کافر ہے۔ ہاں آج بھی ایسی نجس اولادیں موجود ہیں، پروپیگنڈے کے اثر میں آج بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں تو بتایا تھا کہ حسین اسلام سے خارج ہیں، ہم تو آپ کو کافر سمجھ کے آئے تھے، لیکن جیسا خدا آپ نے پہچنوایا ہے، جیسا خدا پر آپ کا ایمان ہے، آپ سے بڑا تو مومن کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا پھر کہ مولا اب بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام نے کہا ہاں۔ راوی کہتے ہیں ادھر سے ہی دونوں نے اپنا رخ پھیرا، جو حملہ کرنے آئے تھے وہ حسین کے ساتھ مل کر اب لشکر پر حملہ کر رہے تھے۔ دونوں ہی شہید ہوئے اور دونوں کو ہی لوگ کربلا کے شہداء میں شامل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ توجہ موجود تھی، پتہ نہیں تھا، تو اب جہاں پتہ لگا وہیں سے ایمان کا اظہار کریں گے، پہنچ جائیں گے۔
لیکن جو بچپن سے کوفہ میں حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، جنہوں نے مالک اشتر کو دیکھا ہوا ہے، جو شیعت سے واقف ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، امامت ہر چیز پر ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن اپنے ایمان میں خیر کو کسب نہیں کیا۔ خب اس خیر کو کسب کرنے کا ایک راستہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں۔ اس خیر کو کسب کرنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ ہم مقام امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل مطالب اسی حوالے سے بیان کروں گا کہ اس مقام امامت کو سمجھنے سے مراد کیا ہے۔ صرف یہ کہ علی ہمارے امام ہیں بات ختم نہیں ہوتی، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں تک آ گئے ہو تو اب آگے کا امتحان اس سے زیادہ سخت ہے، لہذا یاد رکھیے گا، شیعوں کی نسبت خدا کی توقع زیادہ ہے، شیعوں کی نسبت امام کی توقع زیادہ ہے۔ اب جب انسان پہلے مرحلے میں امام سے اپنی معرفت بڑھانے کے لیے گناہوں سے دوری کرتا ہے، لہذا یاد رکھیے گا کیوں فرمایا کہ ہمارا امر سخت ہے، سخت اندر سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا سن کر حاصل نہیں ہوتا، یہ سارا پڑھ کر حاصل نہیں ہوتا۔ سننے پڑھنے سمجھنے کے بعد کا میدان ہے عمل کا۔ عمل کے لیے ضروری ہے محنت۔ پہلی محنت کس پر کرنی ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ لہذا غور کرنا، جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پہنچاتا ہے تو جو تطہیر اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے وہ خود بخود اسے امام کے نزدیک لے آتی ہے۔ اب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسئلہ۔ شیعہ گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن اپنے اندر سے اس نے اس چیز کو ایجاد نہیں کیا، اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا۔ شیعہ ہو کر بھی اس کے اندر وہ نجاست پیدا ہو سکتی ہے کہ فرش ادا پر آنے کی توفیق حاصل نہ ہو، اور کوئی کافر ہو کر بھی اگر دل کے اندر وہ چیز اور کیفیت رکھتا ہے، متوجہ ہونا شروع ہو جائے، طہارت ایجاد ہونا شروع ہوتی ہے۔ جب اندر طہارت پیدا ہوتی ہے پہلا اثر یہ ہوتا ہے اسے فرش ادا سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اثر ہے۔ لہذا یہ طہارت ہے جو اندر سے اگر ایجاد ہو انسان حرکت کرتا ہے، فرش ادا تک پہنچا ہے۔ آگے مرحلہ کیا ہے؟ طہارت۔ لہذا کیا فرمایا کہ جو شخص 40 صبح اللہ کے لیے خالص، یعنی 40 دن تک کوئی اللہ کی عبادت مخلصانہ کرے، اللہ کی خاطر کوئی گناہ انجام نہ دے، کوئی واجب ترک نہ ہونے دے، فرمایا اللہ اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کو جاری کرتا ہے۔ یہ 40 دن اسکول نہیں جا رہا، یہ 40 دن یونیورسٹی نہیں جا رہا، یہ 40 دن لائبریری نہیں جا رہا، یہ 40 دن علماء کی صحبت میں نہیں آ رہا۔ آگے بڑھ جاؤں، یہ 40 دن قرآن نہیں پڑھ رہا، 40 دن کیا کر رہا ہے؟ صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے۔ تو پھر حکمت کیسے جاری ہو گئی؟ سیکھا کیا تھا اس نے؟ حکمت کہاں سے آئی؟ بھائی سوال یہی ہے نا، یہ پڑھ تو نہیں رہا، لائبریری نہیں جا رہا، کتاب نہیں پڑھ رہا، پھر حکمت کیسے جا رہی ہو رہی؟ ہمیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب حضرت فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں ایک حکمت کا در ہوں، علی دروازہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حکمت نبی ہے، حکمت علی ہے، اس سے نزدیک ہونا ہے تو اپنے اندر طہارت ایجاد کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے یطہرکم تطہیرا، تمہیں میں نے پاک رکھا ہے۔ اب جو اندر سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے خود بخود اپنی روح کو نبی سے اور علی سے نزدیک کرتا چلا جاتا ہے۔ اب جو علی سے جڑ جائے تو علی دروازہ ہے حکمت کا، علی دروازہ ہے علم کا۔ جو علی کے نزدیک آ جائے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کو سمجھیے، یہ طہارت درونی، یہ طہارت درونی پیدا ہو، آثار کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے اندر سے حجابات ظلمانی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حجاب ظلمانی ختم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو وہ دکھائی دینے لگتا ہے جو کسی اور کو نہیں دکھاتا، انسان کو وہ سنگھائی دینے لگتا ہے جو کسی اور کو، سنائی دینے لگتا ہے جو کسی اور کو۔ لہذا اللہ نے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے
حضرت یوسف کی غیبت کی کیفیت کو ایجاد کروایا. قرآن سے غیبت نکالنی ہے، کئی مقامات غیبت ہیں. ایک غیبت کس کی؟ حضرت یوسف. ہمارا امام یوسف زہرا مثال دی غیبت کی کس سے؟ حضرت یوسف سے. کہا جیسے حضرت یوسف میں غائب ہے. کیسے غائب ہیں؟ بھائیوں کے سامنے کھڑے ہیں، بھائی نہیں پہچان رہے. ایسا ہی ہے نا. بس امام کی غیبت کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے معرفت کا. اگر معرفت ہوتی، لہذا یاد رکھیے گا اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ حضرت کے یوسف کے زمانے میں کسی بھی جگہ پر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف سامنے نہیں آئے. کیوں؟ یعقوب آ جاتے تو یعقوب فوراً پہچان جاتے، معرفت رکھتے ہیں. بھائی چونکہ معرفت نہیں رکھتے، یوسف سامنے کھڑے ہیں نہیں پہچان رہی. ایک درجہ. جب حضرت یوسف کو اللہ نے اذن ظہور عطا کیا تو حضرت نے بتایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا اپنے بھائیوں سے، کہا جاؤ میری یہ والی قمیض لے کر جاؤ اور اس کو بابا کے چہرے پر ڈالنا. کیوں؟ بھائیوں نے بتایا. جب حضرت نے اپنے آپ کو معرفی کرایا، اپنا ظہور کیا، بتایا کہ میں ہوں یوسف، تو بھائیوں نے بتایا کہ بابا کی آنکھیں سفید ہو، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اندھے نہیں ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اس کو کریکٹ کر لیں. حضرت یعقوب نابینا نہیں ہوئے ہیں. سفید ہوئی آنکھیں، دیکھنے کی صلاحیت میں کمی آ گئی ہے، چہروں کو پہچان نہیں پاتے. کیوں؟ اب یہ کسی بھی مسلمان سے سوال کریں، کہیں گے جی حضرت یوسف کے فراق میں گریہ کر رہے تھے. کوئی ایک مسلمان لا کر دکھا دو جو یہ کہتا ہو کہ حضرت یوسف کے لیے گریہ نہیں تھا، یہ گریہ حضرت یعقوب اللہ کے لیے کر رہے تھے. چیلنج کر رہا ہوں میں. کوئی ایک مسلمان ایسا لا کر دکھا دو کہ جو یہ کہہ دے کہ حضرت یعقوب نے 40 سال گریہ اللہ کے لیے کیا تھا. یوسف تو جدا تھے، یوسف کے لیے نہیں کیا. کس کے لیے کیا؟ کوئی ایک لا کر دکھا دو. کوئی ہے بندہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی رونا تو صرف اللہ کے لیے چاہیے، اپنے گناہوں سے چاہیے، کسی اور کے لیے رونا بدعت ہے؟ تو کبھی قرآن آنکھیں کھول کر تو پڑھو. اللہ کا نبی 40 سال اللہ کے نبی کے لیے گریہ کریں تو وہ 40 سال نبی کی عبادت ہی شمار ہوتی ہے. اب ہمیں یقین ہے کہ یوسف زہرا حسین، یہ زہرا کا یوسف ہے حسین، اور زہرا کا یوسف یعقوب کے یوسف سے بہت افضل ہے. تو اگر یعقوب اپنے یوسف کے لیے روئے تو عبادت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم یوسف زہرا حسین کے لیے گریہ کریں تو بدعت نہیں ہوتی، بلکہ جتنا حضرت کا مقام بلند ہے اتنا ہی گریہ کا ثواب بلند ہے. اب کتنا بلند ہے ثواب حسین پر گریہ کرنے کا، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا وہ یوسف یعقوب تھا. یعقوب روتے رہے، یقیناً ثواب بھی خدا سے حاصل کرتے رہے ہوں گے، لیکن یوسف زہرا میں اور یوسف یعقوب میں فرق یہ ہے کہ جو یوسف زہرا حسین کے لیے ایک قطرہ بھی آنکھ سے ٹپکا دے تو یہ ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے. لیکن کیا یعقوب کا گریہ بے معرفت تھا؟ کیا جناب یعقوب کا گریہ حضرت یوسف کے لیے بے معرفت تھا؟ نہیں. کیوں یعقوب کا گریہ عبادت ہے؟ اس لیے کہ اپنے امام کے، اپنے زمانے کے نبی کی معرفت کے ساتھ ہے. وہ گریہ اس کے اندر واقعاً اتنی طاقت ہے کہ اس کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دے، تمام گناہوں کو دھو دے، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ ہو. لہذا یاد رکھنا ہر گریہ نہیں، وہ گریہ جو معرفت حسین کے ساتھ ہو. ہاں چیزیں تو ہمارے یقین ہے، چیزیں اپنے اندر صلاحیت پیدا ہی تب کرتی ہیں کہ جب اہل بیت سے نسبت پیدا کر لیں. حسین کا گریہ حسین پر معرفت کے ساتھ. لیکن ہوا کیا؟ جب حضرت کے بھائی چلے تو ابھی مصر سے چلے نہیں تھے. بھائی ابھی مصر سے چلے نہیں ہیں. یہاں کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب نے کہنا شروع کیا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب کے اطراف میں جو لوگ تھے جو اتنے عرصے حضرت کو یعقوب کی جدائی میں روتا ہوا دیکھ رہے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کو ہم پہلے ہی کہتے تھے آپ گمراہ ہیں، یوسف کی محبت نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک گمراہ کر دیا ہے۔ کیسی خوشبو؟ سوال، یہ خوشبو جو جناب یعقوب کو آ رہی ہے باقیوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ جواب بہت آسان ہے۔ جو اس پوری مدت میں ساری دنیا کے کہنے کے باوجود کہ یوسف مر گیا ہے، کوئی یوسف نہیں ہے، یہ یقین لے کر بیٹھا رہا کہ یوسف زندہ بھی ہے اور ایک دن ظہور کرے گا، واپس آئے گا، اسی کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ جیسے ہی حضرت یوسف نے اعلان کیا اپنے ظہور کا تو سب سے پہلے جسے خوشبو آئی وہ کنعان میں بیٹھا ہوا وہ منتظر تھا، جس نے اتنے پروپیگنڈے کے باوجود بھی، اتنا لوگوں کی باتیں کرنے کے باوجود بھی اپنے ایمان میں کبھی پیدا نہیں کی۔ تو بس یاد رکھنا، جیسے ہی حضرت امام زمان ظہور کریں گے جو دنیا کے پروپیگنڈوں کے مقابلے میں آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا، لیکن پوری دنیا کہتی رہے کوئی امام نہیں ہے، پوری دنیا کہتی رہے کہ مر گئے ہوں گے، پوری دنیا ان کے خلاف باتیں کرتے رہے، جو منتظر حقیقی جانتا ہے کہ میرا امام زندہ بھی ہے، ظہور بھی کرے گا۔ جب امام اعلان کریں گے ہر ایک کو جو منتظر واقعی ہے حضرت کی آواز بھی آئے گی، خوشبو بھی سنائی دے گی۔ لیکن اب خود سوال ہے، اللہ ایک مقام ہے، اس کو بس عرض کروں گا جلدی سے اور تیزی سے آگے پڑھوں گا کہ آپ نے اور ہم نے عام طور پر یہ تجربہ، کئی مومنین کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے، لیکن اس تجربے کو اس سے آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا میں بیان کر رہا ہوں۔ عام طور پر ہوتا ہے، کئیوں کے ساتھ تجربہ ہو چکا ہے، خاص طور پر جب ہم زیارات پر جاتے ہیں، حرم میں کھڑے ہوتے ہیں معصوم کے، کبھی کبھار اس کیفیت میں کہ جب قلب آپ کا ذریح کی طرف، امام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آنکھوں سے گریا ہوتا ہے، اچانک ایک خوشبو کا جھونکا انسان کو سونکھائے۔ آدھے گھنٹے سے کھڑے ہوئے تھے، 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، دعائیں کرتے ہوئے روتے ہوئے، کوئی خوشبو نہیں آ رہی، لیکن اچانک سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خوشبو کا جھونکا نزدیک سے ہو کر گیا، اور وہ بڑی خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ جب کوئی خوشبو والا دکھائی نہ دے اور خوشبو آئے تو سمجھ لینا کہ زہرا کا گل بدن نزدیک سے گزرا ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ مومن خوشبو جلدی سونگھ لیتا ہے، ناک کے ذریعے سے یہ ارتباط بڑی جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے تھے کیوں؟ کہ یہ ناک انسان کا وہ واحد عضو ہے جس سے عام طور پر انسان کوئی گناہ انجام نہیں دیتا۔ آپ آج اگر سوچیں گے بھی بیٹھ کر کہ بھئی ناک سے کیا گناہ ہو سکتا ہے، تو تقریباً ناک سے گناہ آپ کو بہت ریئر ہوتا ہے کہ انسان مثلاً کوئی حرام خوشبو ایسی ہو، ادروائز انسان غور کرے ناک کے تقریباً گناہ نہ ہونے کے کہ اللہ نے اس عضو کو، خاص طور پر اس عضو کو، ناک کو پاک رکھا ہے۔ پس مومن جب ذرا سا اپنے اندر تطہیر پیدا کرتا ہے تو یہ ناک سے، اس کا خوشبو سے جو ارتباط ہے امام سے، وہ ایجاد ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی اور معنی نہ دیجیے گا، کچھ اور سمجھنا نہ شروع ہو جائیے گا، لیکن یہ خوشبو خاص ہوتی ہے، خاص طریقے سے آتی ہے۔ زہرا کا کوئی گل بدن قریب سے گزر جائے، انسان اپنے اندر سے گناہوں کی کیفیت کو دور کرے تو پھر وہ خود بخود عاشق حسین بن جاتا ہے۔ لیکن جسے ماں نے پالا ہی حسین کے عاشق کے عنوان سے ہو، جس کی حیات طیبہ میں دنیا کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی غلطی نظر نہ آئے، اور جو اطاعت الہیہ میں اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا دے کہ خود زمانے کا امام اس کی مرقد پر کھڑے ہو کر اسے سلام کر کر یہ کہے
السلام علیکا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ معصوم نے گواہی دی ہے، جتنے اماموں کی امامت کو حضرت عباس نے درک کیا ہے، ہر امام کی نسبت امامت کی اطاعت کی گواہی دی ہے امام۔ اطاعت امام اگر مجسم ہو جائے تو عباس کی شکل میں ظہور کرتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر علی کی شجاعت بھی کوئی دوسرا رنگ اختیار کرے تو عباس بنتی ہے۔ اتنی شجاعت ہے حضرت کی، لیکن اس شجاعت پر جو صفت حاوی ہے وہ اطاعت معصوم ہے۔ بس کوئی عباس کا عاشق ہو اور حضرت عباس سے اطاعت معصوم نہ سیکھ سکے، علم حضرت عباس اٹھانے والا ہو لیکن اپنے آپ کو مطیع نہ بنا سکے، سوچنے کی ضرورت ہے اسے۔ یہ حضرت عباس کا علم ہر جگہ کائنات میں جہاں جگہ لگا ہوا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ عباس اس مطیع کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ کٹوا تو سکتا ہے، اپنے امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ بس اپنے گھر پہ جب بھی حضرت عباس کا علم لگاؤ تو صرف اس نیت سے نہ لگاؤ کہ میں نے لگایا ہے میرے گھر میں برکت آئے گی۔ علم لگایا ہے تو علمدار سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میرا گھر دین کی حمایت کا، دین سے وفاداری سے، امام سے امامت اور اطاعت کا مرکز بنے گا۔ ایسا نہ ہو کہ گھر پہ تو علم حضرت عباس کا لگا ہوا ہو اور گھر میں امام کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ایسا نہ ہو گھر پہ امامت پر پرچم حضرت عباس لگا ہوا ہو اور گھر امام سے ہی وفاداری انجام نہ دے رہا۔ ایسا نہ ہو، اس پرچم سے وفاداری کرنا سیکھو۔ کیوں؟ حضرت نے اپنے جگر کا خون بہا کر اس علم کو قائم کیا۔ اس قدر شجاع ہے عباس، اس قدر شجاع۔ آج 8 محرم ہو گئی، دوسرا دن ہے حسین کے بچوں کو پیاس میں۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے بھیجے ہیں، ایک لشکر آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ لشکر ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم خیموں کو دریا سے ہٹا دیں۔ بھئی یہ سننا تھا، علی کے بیٹے کو جلال آیا، ایک مرتبہ آنکھوں میں خیبری جلالت کو بھر کے حیدری لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، خبردار۔ تلوار نکال کر زمین پر خط کھینچا اور للکار کے کہا، کسی نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے یہ خط عبور کر کے دکھا دے۔ تاریخ کہتی ہے پورے لشکر میں کسی کی جرأت نہ تھی، حتیٰ یہ جرأت نہ تھی کہ کوئی حضرت عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ سر جھکے ہوئے ہیں، بدن کانپ رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہو رہا۔ اور عین اس عالم میں کسی نے آ کر پیچھے ایک پیغام دیا، کہا عباس حسین کہہ رہے ہیں خیمے ہٹا دو۔ امام حسین کا نام آنا تھا، جلالت کے آثار ختم ہوئے، تلوار کو نیام میں رکھا، سر جھکایا، پہلی تناب خیموں کی کھولنے والی خود حضرت عباس۔ یہ اطاعت معصوم میں مقام حضرت عباس۔
لہذا پوری کربلا میں آپ کو حضرت عباس کا امام حسین سے کوئی سوال نہیں دکھائی دے گا، کسی چیز پر سوال نہیں۔ عباس صرف اطاعت کا نام ہے۔ اس قدر مطیع ہے کہ جب سارے انصار بھی شہید ہو گئے اور اب حسین کے اپنے گھر والے اور بچے بھتیجے بھانجے ہیں، امید یہ تھی کہ سب سے پہلے مولا مجھے اذن دیں گے، لیکن عباس کے سامنے علی اکبر کو اجازت ملی۔ علی اکبر کا جنازہ آ گیا، عباس دیکھ رہے ہیں۔ جس قاسم کو گودی میں پالا تھا اس کے ٹکڑے آ گئے، لیکن عباس دیکھ رہے ہیں۔ زینب کے بھانجے عباس کے دل کے دلارے لاشیں اٹھا کر لے آئے، لیکن اجازت نہیں مل رہی۔ اپنے 3 بھائیوں کے جنازے لا کر رکھ دیے، لیکن اجازت نہیں مل رہی۔ بس ایک وقت وہ آیا جب عباس کے سوا بچا ہی نہیں کوئی۔ آئے ہیں اور امام کی خدمت میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اب بھی سوال کوئی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ امام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، سمجھ گئے، کہتے ہیں عباس تم تو میری قوت بازو ہو، عباس تم سے بچوں کو ڈھارس ہے، عباس اہل حرم کا آسرا ہو، عباس میری قوت کمر ہو۔ بس آخری جملہ کہاں، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ سنا نا کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، بس ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا۔ کہا بھائی تجھ سے مجھے ڈھارس ہے، بھئی یہ سننا تھا، واپس آئے ہیں، لیکن جیسے ہی پلٹ کر خیموں کے پاس پہنچے، دیکھا بچوں کی الاتش کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کچھ بچے خشک مشکیزیں پیٹ پر رکھے ہوئے ہیں، کچھ زمین پر اپنے رخسار رکھے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی طریقہ امکان پیدا ہو جائے۔ بھئی یہ برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ 4 سالہ شہزادی کو بلایا، خشک مشکیزے کو علم سے باندھا، ایک ہاتھ میں مشک و علم لیا، ایک ہاتھ میں آغوش میں شہزادی کو لیا۔ اس کیفیت کے ساتھ دوبارہ آگے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اب جو حسین نے نگاہ ڈالی، ایک مرتبہ اشک جاری ہوئے چہرے سے، رو کر کہتے ہیں جاؤ بھائی جاؤ، پانی کی کوئی سبیل کرو۔ علماء کہتے ہیں عباس کو حضرت نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، لہذا تلوار چھوڑ کر نیزے سے حملہ کیا، جو نیزے سے حملہ کر کے فرات کا گھاٹ آزاد کرا لے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشک کو پانی سے بھرنے کے بعد تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے، حضرت نے ایک مرتبہ پانی کو چلو میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد چہرے تک لا کر عباس نے پانی پھینک دیا۔ علماء کہتے ہیں آج تک یہ سر ہے، لیکن بعض کہتے ہیں شاید اپنی شہادت کے وقت حضرت امیر نے سینے سے لگا کر عباس کو کوئی وصیت کی تھی، کہ شاید یہ اسی وصیت کا اثر تھا۔ علی نے کہا تھا میرے بیٹے عباس، کربلا میں وہ وقت آئے گا جب تو پانی پر قبضہ ہوگا، دیکھ پیغمبر کا بیٹا پیاسا ہوگا، عباس ایسا نہ ہو علی کا بیٹا پیالی پی لے، نبی کا بیٹا پیاسا رہ جائے۔ شاید ہاتھ میں پانی اٹھا کر پھینک کر عباس نے بتایا اے میرے بابا تمہارا بیٹا پیاسا ہے، جب تک نبی کا بیٹا پانی نہ پیے علی کا بیٹا پانی نہیں پی سکتا۔ جو پیاسا ہی نہر سے واپس آ جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ بس عزیز و تاریخ کہتی ہے حضرت نے واپسی پہ نخلستان کا راستہ اختیار کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے جناب ام البنین نے شعر کہا اپنے بیٹے کی شان میں، اے میرے بیٹے میدان میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ تیرے سامنے آتا، ارے نخلستان سے وارد ہوئے، درختوں کے پیچھے سے چھپ کر وار کیا، کسی ملعون کا وار لگا، حضرت کا بازو قطع ہو گیا۔
مشق و علم کو تھام کر آگے بڑھ رہے تھے، جب کسی اور ملعون کا وار لگا، اس سے پہلے کہ بازو قطع ہوتا، مشق کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، ہاتھ قطع ہوا، علم بھی گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کیفیت میں میرا مولا نخلستان سے نکل کر میدان میں وارد ہوا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دانتوں میں مشکیزہ ہے، نگاہ خیمے پر ہے، بس چاہتے یہ ہے کہ پانی پہنچ جائے۔ ارے حسین کی بیٹی سکینہ کوزہ لیے میرے انتظار میں ہے، میں وعدہ کر کے آیا ہوں بچوں سے، حسین کے بچے میرے انتظار میں ہے، کسی طرح پانی پہنچ جائے۔ جب شمر نے دیکھا کہ کٹے ہوئے بازوؤں کے باوجود کوئی عباس کے نزدیک نہیں جا پا رہا، ایک مرتبہ آواز دے کر کہا خبردار پانی خیموں تک نہ پہنچے، اگر حسین نے پانی پی لیا تم زندہ واپس نہ جا سکو گے۔ جرت تو نہ تھی کسی میں نزدیک آنے کی، ایک مرتبہ تیروں کو کمانوں میں جوڑا گیا، اتنے تیر برسائے گئے، راوی نے لکھا گویا تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ان تیروں کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت نے خود کو جھکا دیا، سارے تیر آ کر حضرت کی پشت میں لگے۔ راوی کہتا ہے اتنے تیر آ کر پشت میں لگے کہ پھر صرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے، حضرت کا بدن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی تک عباس خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ارے ملعون نے ایسا تیر تاک کر مارا، مشق سکینہ پر آ کر لگا، پانی مشق سے بہا، عباس نے خیموں کی طرف جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ ارے پانی نہ بچا، میں شہزادی کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ اتنے میں بس سر پر گرز لگا، سر پر گرز کا لگنا تھا، میرا مولا پشت ذوالجناح پر سنبھل نہ پایا۔ ایک مرتبہ علی کا بیٹا گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرا، بس عزادارو گرتا ہوا انسان بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، پشت کے بل گرے، سارے تیر بدن سے آر پار ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ اس آواز کا گونجنا تھا حسین کمر تھام کر کربلا کی زمین پر بیٹھے، رو کر کہتے ہیں الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ۔ سامعین محترم، اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب محترم اعجاز حسین جھنڈوی صاحب خطاب فرمائیں گے، بار دیگر بآواز بلندتر صلوات۔